بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبدالغفار, آپ دیکھ رہے ہیں اجیرا ٹی وی. ناظرین, ممڈن ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے تمام بڑے شہروں میں انٹری ٹیسٹ کے طلباء کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے. انٹری ٹیسٹ کے طلباء کے لیے رہنمائی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. اس سلسلے میں آج اجیرا ٹی وی کی ٹیم ان کے ساتھ پلندری کیمپس میں موجود ہے, ممڈن کالج پلندری کیمپس میں. وہاں پر آج اس طرح کے سیمینار کا بھرپور انعقاد کیا گیا, اس کا آغاز کیا گیا. بہت سارے طلباء نے یہاں پر شرکت کی. اس وقت میرے ساتھ کچھ طلباء موجود ہیں, ان سے بات کریں گے, جانیں گے کہ اس سیمینار سے انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا. بیٹا, سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا, کس اسکول سے آپ کا تعلق ہے بتائیے گا, اور پھر آج ہونے والے سیمینار کے حوالے سے اپنے ویوز کا اظہار کیجیے گا. السلام علیکم, میرا نام وجیہہ طاہر ہے اور میں فوجی فاؤنڈیشن کالج پلندری کی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور آج یہاں محمڈن کالج میں ایک پریزنٹیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ آئے تھے. اور میرے خیال میں اس طرح کی پریزنٹیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ محنت تو کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن انہیں ڈائریکشن نہیں پتہ کہ انہیں آگے جانا کہاں ہے اور کیا کیا چانسز ہیں ان کے. تو جو محمڈن کالج اجیرا کے پرنسپل ہیں, ان کی جو پریزنٹیشن تھی آج ایم ڈی کیٹ پہ, اس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ پتہ چلا. اور جتنے بھی ہمارے کوسچنس تھے اور جتنے بھی ڈاؤٹس تھے وہ سارے کلیئر ہو گئے, اور اب ہمیں اپنی ڈائریکشن پتہ ہے کہ کدھر جانا ہے, کیسے. جی بالکل ناظرین, عموماً ہمارے روایتی نظام تعلیم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو پڑھتے آتے ہیں. ہم جب بھی کسی ٹیسٹ یا کمپٹیشن میں جاتے ہیں, رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہتر انداز سے اس کو اٹیمپٹ نہیں کر پاتے ہیں. ایک اور اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا, کس اسکول سے آپ کا تعلق ہے بتائیے گا, اور بتائیے گا کہ آج ہونے والی اس پریزنٹیشن سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا. السلام علیکم, میرا نام سدرا مشتاق ہے اور میں فوجی فاؤنڈیشن کالج پلندری سے ہی بلانگ کرتی ہوں. یہاں پر آج جو پریزنٹیشن ہوئی اس کا ہمیں بہت زیادہ, جیسا کہ وجیہہ نے بتایا, ہمیں بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوا. اور میں اب اپنے ویوز کے بارے میں بہت کلیئر ہوں. ہمیں ایم ٹی کیٹ کے بارے میں انفارمیشن دی گئی تھی, اور ہم سر نے جو انفارمیشن دی وہ کافی حد تک ہمیں بہت زیادہ کچھ نہیں پتا تھا اس میں. اور اب سیٹس وغیرہ جو ایم ٹی کیٹ میں سیٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں انہیں بتایا گیا, اور اب بالکل ہم کلیئر ہے اس بارے میں. اب ہمیں اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے, اور اب ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آگے. اس پورے سیمینار میں محترم ڈاکٹر طارق محمود صاحب نے بڑی کمپریہنسو پریزنٹیشن دی, تمام چیزوں کا احاطہ کیا اور بچوں کی مکمل طور پر رہنمائی کی ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے. ایک اور اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہے. بیٹا, آپ بھی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا, اس کے بعد بتائیے گا کہ آج ہونے والے اس سیمینار میں آپ نے کیا چیز سیکھی اور کس طرح سے آپ مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام حسنہ زاہد ہے اور میں فوجی فاؤنڈیشن کالج پلندری سے ہوں. اس 1.5 گھنٹے کے سیمینار میں ہمارے بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہیں. جیسا کہ ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا, اس طرح ہم لوگ کو اس سیمینار سے بہت فائدہ ہوا کہ ہم لوگ کن کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی تیاری کر سکتے ہیں اور گولز اچیو. جی بالکل, اس سیمینار میں مکمل رہنمائی دی گئی اسٹوڈنٹس کو کہ کس طرح سے آپ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں, کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں, کس ڈسٹرکٹ کا کتنا کوٹا ہوتا ہے, آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹ کون کون سے کالجز میں جا سکتے ہیں, تیاری کیسے کی جائے. تمام امور پر بات کی گئی جو کہ خوشائند ہے. طلباء کی رہنمائی ہوئی, اور یہ آزاد کشمیر کے باقی شہروں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ممڈن ایجوکیشن سسٹم کی یہ کوشش اچھی کوشش ہے, طلباء کی رہنمائی کے لیے بہت خوشائند ہے. ہم بھی اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے اپڈیٹ رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. جس کے مراد کیا ہے کہ ایم سے مراد کیا ہے, یہ لیکن میڈیکل, بی سے مراد ڈینٹل, میڈیکل اینڈ ڈینٹل, سی سے مراد کالجز, ٹھیک ہے, اے سے مراد ایڈمیشن, ٹی سے مراد ٹیسٹ. یعنی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے لیے جو ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کا نام ایم ڈی کیٹ ہے. اور دوسرا ایک اور ٹیسٹ بھی ہے, وہ انجینئرنگ کا ہے, ای کیٹ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ای کیٹ, وہ انجینئرنگ کے لیے, ٹھیک ہے, انجینئرنگ کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس کو ای کیٹ کہتے ہیں. تو ابھی موسٹ امپورٹنٹ جو پارٹ ہے آج کی ڈسکشن کا وہ یہ ہے, ٹھیک ہے, موسٹ امپورٹنٹ. میں اسی لیے ایک میسج لے کے ہر جگہ پہ پھرتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نمبر جو ہے وہ 200 ہیں, 250 ہیں, 300 ہیں, میں انٹری ٹیسٹ کیوں دوں. 300 والے کا کیا کام ہے, 350 والے کا کیا کام ہے. انٹری ٹیسٹ صرف وہ دے جو بچہ جس کے بہت اچھے مارکس ہوں. نہیں, ایسی بات بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا اپنے پلے باندھیں, یہ چیز آپ سمجھ گئے تو انٹری ٹیسٹ کی اہمیت کو بہت حد تک سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے جی. اب اس کا جو
ساری چیزوں کا اس کا مین پارٹ ہے وہ یہ ہے. یہ میں جو بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ انٹری ٹیسٹ کی امپورٹنس میڈیکل کے لیے تو ہے ہی ہے, انجینئرنگ کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن انٹری ٹیسٹ کی امپورٹنس زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے. انٹری ٹیسٹ, اور میں اس کو ڈیفائن اس طرح کرتا ہوں کہ جو میڈیکل ہے, جو آپ ایف ایس سی کرتے ہیں یا جو آپ امتحان دیتے ہیں, وہ آپ کی معلومات کا ٹیسٹ ہے, وہ آپ کی معلومات کا ٹیسٹ ہے. آپ نے کتنا پڑھا ہے, کتنا کام کیا ہے, کتنا یاد کیا ہے, اس کا ٹیسٹ ہے. لیکن انٹری ٹیسٹ آپ کی سمجھ کا امتحان ہے. یعنی یہ ڈفرینس ہے آپ کی پڑھائی میں اور انٹری ٹیسٹ میں, کہ آپ کسی بات کو سمجھے کتنے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں ڈرائیونگ کا ایک جو ہے نا چیپٹر پڑھا رہا ہوں, آپ کو سارا یاد ہے کہ ڈرائیونگ ایسے کی جاتی ہے, ایسے بیٹھا جاتا ہے گاڑی پہ, ایسے اس کو سلو کیا جاتا ہے, ایسے تیز کیا جاتا ہے. یہ تو آپ نے رٹ لیا. آپ کو گاڑی میں بٹھائیں اور کہیں گے ڈرائیونگ کرو, آپ کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. تو اپلیکیشن آف نالج جو ہے, جو آپ وہاں پہ جا کے, آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن ڈرائیونگ فٹ فار کرتے ہیں, ان کو سمجھ زیادہ ہے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یاد کرنے والا؟ تو سمپلی انٹری ٹیسٹ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ انٹری ٹیسٹ کی وجہ سے جو ہے نا آپ چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں. اب بہت زیادہ امپورٹنس اس کی کیا ہے, میں جو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ صرف میڈیکل کالج میں جانے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف انجینئرنگ والوں کے نہیں ہے. میڈیکل کالج ہر بچے کو انٹری ٹیسٹ ہر بچے کو جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو انٹری ٹیسٹ میں لازمی بیٹھنا چاہیے. یہ ایک بہانہ ہے, یہ ایک بہانہ ہے. 2-3-4 مہینے آپ ایک پریکٹس کرتے ہیں, ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. اس ایکسرسائز کی بل بوتے پہ آپ کیا کر سکتے ہیں وہ ذرا سمجھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس بچے نے, یہ ہمارا پریکٹیکلی یہ چیز جو ہے نا ہم نے ثابت بھی کیا ہے, ثابت ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو بچہ انٹری ٹیسٹ کرتا ہے وہ آنے والے وقت میں بہت ہی کمپیٹنٹ بن جاتا ہے. جب بھی کسی یونیورسٹی کا کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے یا ایڈمیشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بچہ وہاں پہ بہت آگے چلا جاتا ہے. ہمارے 2 اسٹوڈنٹ محمدن کالج حجیرہ کے اس دفعہ, ایک نے گورنمنٹ کالج لاہور کو ٹاپ کیا انٹری ٹیسٹ میں, اور ایک نے اسلامک انٹرنیشنل جو یونیورسٹی ہے اسلام آباد اس کو ٹاپ کیا. تو وہاں سے جو چیز میرے سامنے آئی یا مجھے کانفیڈنس ملا وہ یہ ملا کہ یہ بچے انٹری ٹیسٹ میں بیٹھتے تھے کہ میڈیکل کا کریں گے, لیکن یہ وہاں پہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو ادھر یہ آگے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کو انٹری ٹیسٹ کہاں کام دیتا ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے جا رہے ہیں, انٹری ٹیسٹ آپ کو وہاں کام دے گا. آپ میڈیکل اس میں آرمی میں جا رہے ہیں, آپ کو وہاں یہ انٹری ٹیسٹ کام دے گا. آپ کسی کیا کہتے ہیں فارن کی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, وہاں آپ کو انٹری ٹیسٹ کام دے گا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن آپ نے ایم ایس سی کر لی یا کچھ کر لیا, تو وہاں پہ جب پبلک سروس کمیشن میں بیٹھیں گے یہ انٹری ٹیسٹ آپ کو وہاں سپورٹ کرے گا. آپ نے وہ بھی نہیں کیا, آپ این ٹی ایس کا امتحان دے رہے ہیں, تو وہاں پہ جا کے آپ کا یہ انٹری ٹیسٹ وہاں بھی جا کے بولے گا کہ آپ نے کسی مقام پہ جو ہے وہ آپ کا جو علم تھا اس کو صحیح معنوں میں کھنگالا ہے, صحیح سمجھ حاصل کیا ہے. سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, تو یہ انٹری ٹیسٹ آپ کا وہاں پہ مدد کرتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ انٹری ٹیسٹ میرے کاغذوں میں یا میری سوچ کے مطابق ہر بچے کو انٹری ٹیسٹ کرنا چاہیے, اور اس بہانے سے وہ اپنے نالج کو اپڈیٹ بھی کر لیتا ہے, اس کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کر لیتا ہے, اور ساری زندگی وہ اس کو. اچھا ایک اور بات بھی ہے, ایک اور میری ذہن میں امپورٹنس ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹری ٹیسٹ کیا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکے, لیکن آپ جس محفل میں بیٹھیں گے, جن دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, کسی ٹیچر کے ساتھ ڈسکشن کریں گے, کسی محفل میں اور لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں گے, آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوگا, آپ کی سوچ بہت, یعنی کمپریہنشن لیول جو ہے, سمجھ کا لیول بہت ہائی ہوگا, تو آپ بہت کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں گے. ورنہ لوگوں کی طرح چپ ہی رہیں گے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے. تو جب اس طرح کی سمجھ ہو, کیمسٹری کے اوپر دسترس ہو, بایولوجی کے اوپر ہو, دوسروں کے اوپر ہو, تو آپ کوشش کریں گے کہ مجھ سے کوئی پوچھے, مجھے زیادہ پتا ہے. تو وہاں بھی آپ کو یہ مطلب آپ کی اہمیت جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. میرا خیال میں آپ اس کی اہمیت کو ضرور سمجھیں گے. آگے چلتے ہیں. اور صرف ایک انٹری ٹیسٹ جو 2.5 گھنٹے میں بیٹھ کے آپ دیں گے, وہ پچھلے ساری آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس کو سم اپ کرے گا. 50% اس کا ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ انٹری ٹیسٹ آپ کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے. آگے چلتے ہیں. یہ جو ہے
फार्मूला क्या है, कोई ज़रूरत है या इसकी एक पिक बना लें, ठीक है, जिसको बनाना है तो ये फार्मूला एग्रीगेट निकालते कैसे हैं, ये एग्रीगेट किस तरह निकालते हैं, ये सामने लिखा हुआ है कि मैटर 10%, ठीक है, सॉरी ऑब्टेन मार्क्स, ये मसलन एक बच्चे ने 1000 नंबर लिया और उसको डिवाइड कर दें 1100 से और उसको मल्टीप्लाई करें 10 से, ये एवरेज जो है मैं बता देता हूँ, ये तकरीबन 9, 8.5, 9 या 9.5 नंबर आते हैं, ठीक है। और एफएससी ऑब्टेन मार्क्स ऑब्लिक यानी कितने में डिवाइड करें 1100 में और मल्टीप्लाई कितने करें 40, तो ये खुद बहुत निकल आते हैं। और एमडी कैट के नंबर ये जो भी आप हासिल करते हैं, एमडी कैट के पहले नंबर होते थे 1100, अब नंबर हैं जो लास्ट एमडी कैट हुआ है उसके 200 नंबर थे, उससे पहला जो हुआ उसके 210 थे, 210। तो ये ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 50, ये खुद वो तीनों को जमा करें आपका एग्रीगेट नजर निकल आएगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। कोई लोग कहते हैं जी मेरा क्या है, ये कैसा है, ये कैसा है, आप क्यों करें, आप यही थोड़ा सा समझ जाएं, ये तो बैठ के एक दफा कैलकुलेट करें, उसके बाद आपको कभी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा हमें, ये कहते हैं लड़के नहीं पढ़ते, यही शोर है ना हर तरफ। ये लड़का है हमारा जिसने इस साल पुंछ में मेरिट में पहली पोजीशन हासिल की लड़कों में, ठीक है। ये और 200 में से इसने नंबर लिए थे इंट्री टेस्ट में 188। अच्छा, ये बड़ी एक मुनफरिद किस्म की आपके पास एक स्टैटिस्टिक है। 5 स्टूडेंट्स मोहम्मदन कॉलेज के कहाँ आर्मी मेडिकल कॉलेज में इनकी सिलेक्शन होगी। थोड़ी सी मैं आपको एक बात बता दूं, आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो फीसें हैं ना वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। बाकी बस पंजाब में अगर किसी सराद में तो बहुत कम फीस है, सराद में किसी बच्चे का दाखिला होता है तो वो 40-45 हज़ार रुपये उसकी फीस है, जो पंजाब में होता है तो वहाँ पे 80-90 हज़ार है, ठीक है। समझे आपके नंबर कम है, कोई नंबर नहीं, आप इंट्री टेस्ट में अगर, अच्छा एक और बात, मजे की बात बताऊं, इंट्री टेस्ट के नंबरों का वेटेज जो है, ठीक है, कि आपके कितने नंबर इधर से ज्यादा और उधर कितने नंबर हों, ये मैं किसी दिन आपको किसी मतलब आप कांटेक्ट में होंगे ना तो मैं बताता जाऊंगा कि आपके अगर इधर से 10 नंबर कम है तो आप इंट्री टेस्ट का 1 नंबर ले लें, वो उधर से कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमने इस खाड़े को कैसे जो है ना आगे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जिसका अज़म बुलंद है, जिसका हौसला बुलंद है, जो टारगेट पे जाना चाहता है, जो डरता नहीं है, जो खौफ नहीं खाता, जो यानी जो मुतज़लज़ल नहीं होता, वो कभी भी नाकाम नहीं होता। याद रखें, नाकाम वो होता है जो बुज़दिल है, नाकाम वो होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, नाकाम वो होता है जिसके जो अज़म में कमी होती है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आप लोग जो है जीत जाएंगे। हम वैसे भी यही हर जगह पे जाके कहते, पेरेंट्स से मैं एक बात कहता हूँ, हम पढ़ा लिखा माशरा बनाएंगे, हम ऐसी कौम बनाएंगे जो अपने अंदर कौम का दर्द रखते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, कोई मायूस नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो जी। फॉरेन में नहीं होता एमडी कैट, फॉरेन वाले इधर आगे करते हैं। ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब, ये वो नहीं, वो तो आप एमडी कैट नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनके अपने टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आप क्वालिफाई करें तो फिर आपका एडमिशन मांगे। जी, सेकेंड ईयर के बाद, लेकिन उनका जो वो लंबे प्रोसेस है, कई महीनों के होते हैं, तो आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देते जाएंगे, ठीक है, अपनी प्रोग्रेस देते। गरीब है, चाइना गरीब है, पाकिस्तान गरीब है, इंग्लैंड गरीब है, ये गरीब है। पाकिस्तान गरीब नहीं है, अब हम पाकिस्तान के पास। सुने, ये जो है ये आपको दाखिला नहीं देता, चाइना वाला दे देता है। यानी कितनी सर सोचने लगे कि हम अब ये गरीब मुल्क है और यहाँ का गरीब बच्चा वो
लाखों रुपए खर्च करके चाइना वालों को देता है और वहां दाखिला लेता है MBBS वालों को, उसको इधर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना, इधर ही पैसा खर्च करेगा। स्टूडेंट्स को बताया था कि मैंने सिर्फ आज फोकस करना है इसके ऊपर। इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, आपके 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है, अभी बताता हूँ। एक होता है आपका जो UET लाहौर के अंडर टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा टेस्ट होता है आपका नस्ट का, ठीक है। तीसरा टेस्ट आपका होता है हमारे मस्ट का, ये जो आजाद किस्म, ये 3 इनके टेस्ट होते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्यों जोर नहीं दिया, इसकी वजह ये थी कि इनके टेस्ट पिछले 3-4 सालों से जो इंजीनियरिंग का है वो, यानी बल्कि पिछले से पिछले। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा भी कि हाल ही में यानी 1 साल से कम अरसा हुआ है मोहम्मडन कॉलेज पलंदरी कैंपस का आगाज़ किए, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से मैनेज हमने इसको देखा। तलबा की भी एक बड़ी तादाद है और ये सारे जितने भी तलब इल्म यहाँ पर मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं, सारे मुतमईन हैं। आप पलंदरी कैंपस की इस सारी कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? ये जो पलंदरी मोहम्मडन कॉलेज पिछले साल हमने ओपन किया और पलंदरी के लोगों ने जिस तरह से मोहम्मडन कॉलेज पे एतमाद का इजहार किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। और उससे भी बढ़ के जब प्रिंसिपल साहब यहाँ पे अपनी कुर्सी पे बैठे तो इनकी वजह से जो लोगों में खुशी की लहर थी वो भी बड़ी देखने के काबिल थी। और जिस तरह ये पूरे साल में मैंने अपने प्रिंसिपल साहब की यहाँ कमिटमेंट देखी, यहाँ उनका काम देखा, जहाँ उनकी ज़िम्मेदारी किस तरह वो निभाते हैं और बच्चों के साथ किस तरह शफकत, मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक मतलब इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इस वजह से भी पलंदरी कॉलेज जो है बहुत ऊपर चला गया है। और लेकिन इसमें मज़ीद ज़ाहिर है हर जगह पे गुंजाइश होती है। तो हमने आज का दिन मोहम्मडन कॉलेज पलंदरी की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन होगा, इसलिए कि आज हमारे साथ हमारी इस सफ़र में एक और हम सफ़र शामिल हुए हैं जिनका नाम सरदार मोहम्मद अमीक ख़ान है। और ये 12 साल रीड फाउंडेशन में रीजनल मैनेजर रहे हैं। इनका बहुत वसी एक्सपीरियंस है। आज से कई साल पहले रवलाकोट में एक बहुत बड़े कॉलेज में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो उस दिन से मेरे माइंड में था कि काश इस तरह का बंदा हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, हमारे बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं आज इस यानी आप ऑन एयर जो है, मैं मेरे साथ बैठे हुए अमीक साहब, मैं उनको वेलकम कहता हूँ। और मोहम्मडन कॉलेज की सफ़ में आके उन्होंने मोहम्मडन कॉलेज को इंशाल्लाह मज़ीद तक़वियत दिया है और अपने तजर्बे से, अपने काम से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जो लायकी है और इस सब के साथ बरूए कार लाते हुए इस पलंदरी में इसको मसाली इदारा बनाने में इंशाल्लाह वो अपना जो किरदार अदा करेंगे। मुझे यकीन है कि ये बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे, उम्मीद है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ प्रिंसिपल मोहम्मडन कॉलेज पलंदरी कैंपस भी मौजूद हैं। बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत कम वक्त में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हैं पलंदरी में बिलखुसूस। सर, सबसे पहले आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं इतनी अच्छी कारकर्दगी पेश करने पर, और उसके साथ साथ आज की प्रेजेंटेशन का भी ये साथ है। पहले तो अपनी कारकर्दगी का राज बताइएगा और फिर उसके बाद आज की इस प्रेजेंटेशन पर अपने तासरात दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस कैंपस में मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अच्छे तरीके से इस कैंपस की निगरानी भी की। जितने पेपर्स यहाँ पर हुए, खुद डॉक्टर साहब ने दिलचस्पी के साथ वहाँ पर अपनी टीम को भेजकर यहाँ पर जितने भी हमारे टेस्ट हुए उनका इनेकाद करवाया। यहाँ पर इंटर टेस्ट के हवाले से जो आज उन्होंने सेमिनार का इनेकाद किया, तो मैंने बच्चों से भी फीडबैक लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अच्छे जज्बात का इज़हार, उन्होंने कहा कि हम सही तरीके से मेहनत करके इंशाल्लाह हम इंटर टेस्ट में इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं अमीक साहब को अपने इस कैंपस में आने पर, यहाँ पर हाज़िर होने पर इनको खुशामदीद कहता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने इससे पहले मेहनत की तो इसी तरीके से इस कैंपस को भी ऊपर ले जाने में काफ़ी रोल अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अमीक साहब भी मौजूद हैं जो रीजनल मैनेजर की हैसियत से हाल ही में इन्होंने मोहम्मडन एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन किया है। अमीक साहब, सबसे पहले आपको मोहम्मडन एजुकेशन सिस्टम में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं।
اس سسٹم کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے گا. محمدن ایجوکیشن سسٹم کو جوائن کر کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر طارق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور مجھے یہ ذمہ داریاں دی ہیں. یقیناً جو میں نے اس سے پہلے دیکھا ہے اور آج ان کی جو پریزنٹیشن دیکھی ہے اس میں جو محمدن کالج کی خدمات ہیں اور جو محمدن کالج کا نام ہے وہ آزاد کشمیر کی تعلیمی دنیا میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا. مجھے محمدن میں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور الحمدللہ میں یہ اپنے فیصلے پہ بڑا مطمئن ہوں کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ جو میری صلاحیتیں ہیں اور جو میری ذمہ داری محترم ڈاکٹر طارق محمود صاحب نے لگائی ہے انشاءاللہ میں اس ذمہ داری کو پورے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا اور اس ادارے کے لیے جو میری صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے جس طرح کا سیٹ اپ اجیرہ میں ہے انشاءاللہ اس طرح کا سیٹ اپ بنانے میں بھرپور کردار ادا کروں گا. بہت شکریہ.